پہلے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں اور اس کے بعد اس کی مختصر تفصیل اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ یہاں پر ہوا یہ تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آسمانوں سے پکا پکایا کھانا ہمارے لیے نازل ہو۔ یہ میں اس سوال کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا اس دیہڑے عید کے دو آگے، عیداں تے دو ہی ہونی ہیں، سنتے رہتے ہو نا، عیداں تے دو ہی ہونی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں نے سوال ذرا اٹریکشن کے لیے بتایا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا حق ہے سوال کرے، لیکن یہ کہنا کہ کسی کو جواب نہیں آتا یہ تیری بھول ہے۔ سوال کا جواب دینے والے اللہ نے بہت سارے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنو جواب۔ سب سے پہلے میں قرآن سے دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ اب ذرا اس آیت کا مفہوم غور فرمائیں۔ عیسائیوں نے عرض کیا تھا کہ اے عیسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل ہو۔ مائدہ کہتے ہیں پکا پکایا کھانا دسترخوان پہ لگا ہو، ایسے آسمانوں سے نازل ہو جائے۔ اب کیا ہوا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے مطالبے کیوں کرتے ہو، ایسی ڈیمانڈیں کیوں کرتے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں میں مردوں کو حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں، میں کوڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، مادرزاد اندھے کو میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ جناب والا بالکل درست ہو جاتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نہیں، ذرا اطمینان قلبی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دل کے سکون کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہمیں آپ پہ کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یعنی مطالبہ ان کا یہ تھا۔ اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ دعا کے لفظ سنو، فرماتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہم پر پکا پکایا کھانا نازل فرما دے، یا اللہ ہم پہ کرم فرماتے ہوئے مائدہ نازل فرما دے، ایسا کھانا جو دسترخوان پہ لگا ہو، پکا پکایا کھانا تیری طرف سے آئے، اور جس دن آئے وہ دن تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یا اللہ جس دن وہ کھانا نازل ہو وہ دن ہمارے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے عید بن جائے۔ پھر صرف عید ہی نہیں، وہ آیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک اعلیٰ نشانی بھی ہو جائے۔ اب ذرا آپ اگر ساتھ ہوش سے بھی بیٹھے ہیں، جوش تو آپ کا نظر آ رہا ہے، بڑے جوشیلے ہو کے بیٹھے ہیں، ذرا ہوش سے بھی سوچیں کہ جس دن آسمانوں سے، اچھا پھر کھانا آیا، پہلے یہ بھی سن لیں، اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، اللہ کا نبی دعا مانگے تو دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے کرم فرمایا، آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھیں جناب، مچھلی روسٹ ہوئی ہوئی روٹیاں تھیں، کچھ نے لکھا بٹیر کا گوشت تھا، بہرحال مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہ پیش ہو گئے۔ اتوار والا دن تھا، کیا تھا؟ اتوار والا دن ہے جناب، کھانا نازل ہوا، اور اس دن آج بھی عیسائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ جملہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے، یاد رکھو
عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں جی، اور آپ نے دعا میں ہمیں شامل رکھا، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مانتے ہیں اسی طرح ماننے کا حق بھی ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور آج کل کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو غلط بات ہے، جو کفری عقیدہ ہے۔ سچا عقیدہ پھر اہل سنت و جماعت کا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیارا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ پھر پتہ چلا عیسیٰ ہمارے ہیں، اور آپ نے دعا میں ہمیں شامل کیا، عیدن لأولنا و آخرنا، یا اللہ جس دن وہ کھانا نازل ہو وہ دن ہمارے لیے بھی عید کا دن بن جائے، پہلوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے۔ اب لفظ عید بے شک گھر جا کے قرآنوں میں دیکھ لینا، یہ سورۃ مائدہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کی بالکل آخری آیت، یعنی اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اب لفظ عید آ گیا، اب یہ دو عیدیں تو ہو گئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ قرآن میں تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس دن کھانے نازل ہوئے، جس دن پکا پکایا کھانا نازل ہوا، جس دن مائدہ نازل ہوا، وہ دن عید کا دن بن گیا۔ کسی مفسر کو کوئی انکار نہیں، کسی محدث کو کوئی انکار نہیں، کسی عالم کو کوئی انکار نہیں، کسی فرقے کو کوئی انکار نہیں، سب کہتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے۔ جس دن آسمانوں سے کھانا نازل ہوا، ذرا تصور رکھنا، جس دن آسمانوں سے کھانا نازل ہوا اس دن میں کسی کا اختلاف کوئی نہیں۔ یہ جو احباب سوال کرتے ہیں نا، دو عیداں نے، تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آئی، وہ بھی کہتے ہیں جی بالکل قرآن میں ذکر ہے، ہم مانتے ہیں کہ جب آسمانوں سے کھانا نازل ہو، جی کھانا نازل ہو، وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لائے، جس کے لیے یہ کھانے، یہ زمین و آسمان کا سلسلہ، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے لیے بنا، جس دن وہ تشریف لائے، وہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق، نعرہ تحریک۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ بھی ساتھ یاد رکھتے جائیں، یہ میں نے قرآن پاک میں سے دلیل دی ہے، سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ وہ دن عید کا دن بن جائے۔ جس دن آسمانوں سے کھانے نازل ہوئے اس دن کو تو نے عید مان لیا، اور جس دن محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اس دن تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ مان لے کہ محمد مصطفیٰ کی توسل سے یہ دو عیدیں بھی تجھے نصیب ہوئی ہیں۔ مجھے بتا، کوئی کتاب لا کے دکھا، قرآن حدیث تیرے سامنے پڑا ہے، مجھے اتنا تو بتا دے یہ عید الفطر تمہیں کہاں سے ملی ہے، عید الاضحیٰ قربانی والی عید تمہیں کہاں سے ملی ہے، کس نے تمہیں دی ہے، یہ دن تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ ماننا پڑے گا، وہ بھی کہہ اٹھے گا کہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں ملے ہیں۔ جن کے وسیلے سے تمہیں یہ دن ملے ہیں، تو جب وہ خود تشریف لائیں تو پھر سوال و جواب کسی نے انکار نہیں کیا، سب مانتے ہیں آسمانوں سے کھانا نازل ہو تو عید کا دن بن گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی جان لے، جس کے لیے ساری کائنات بنی، جس کے لیے یہ کھانے بنے، جس کے لیے جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ مجھے اس آخری نبی محمد مصطفیٰ کی جوتی کے تسمے کھولنے اور بند کرنے والا بنا دے۔ پھر وہ دن عید کا دن کیوں نہ بنے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یاد رکھو، عید الفطر بھی مناؤ، عید الاضحیٰ بھی مناؤ، لیکن یاد رکھ یہ جو عید ہے عید میلاد النبی، یہ تو سب عیدوں کی عید ہے، یہ سب عیدوں کی۔ تمہیں عید الفطر جو ہے وہ کہاں سے ملی؟ محمد مصطفیٰ کے در سے۔ عید الاضحیٰ کہاں سے ملی؟ بولو محمد مصطفیٰ کے در سے، آقا کی شریعت میں یہ سب کچھ تمہیں ملا۔ تو جو شریعت بنانے والا ہے جب وہ دنیا میں آیا ہے، وہ دن عیدوں کی عید بن گئی۔
یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب میں حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں. حدیث ساستہ کی کتابوں میں، بخاری مسلم وغیرہ میں، جمعہ کا دن، سب بولیے جمعہ کا دن، یقین جانیں تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ تو سن لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کہا ہے. پتہ تھا تو تمہیں مبارک، نہیں پتہ تھا تو آج سن لے. اور یقیناً اعتراض کرنے والے تمہیں بھی پتہ ہے، نبی کی حدیث آخر تم بھی پڑھتا تو ہے نا، ویسے کہانی پڑھتے تیری مرضی. ہاں ایک آنکھ بند کر کے پڑھتے تیری مرضی، وہ صفحہ سا نظر ہی نہیں آیا. ورنہ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے. اچھا اب ہوں تیجی عید تے آ گئی، جمعے عید تو بھی کہنا جی بالکل جمعہ عید کا دن ہے. اچھا جمعہ عید کا دن ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی باری تمہیں کیا ہو گیا؟ جمعے کو عید تو نے مان لیا جی کہ آقا نے فرمایا ہے، تو جمعہ والی عید. یہاں پہ ذرا ایک اور اینگل سے وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عید کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے نا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کیا ہے؟ عید والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، تو عید میلاد النبی والے دن آقا نے روزہ رکھا اپنی ولادت کے بارے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ بنیادی اعتراض ہے ان کا، مسلم میں حدیث ہے نا. اچھا حدیث سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس حدیث میں ہمارا جواب بھی ہے. حدیث یہ ہے مسلم شریف کے اندر کہ ایک صحابی آئے، عرض کیے یا رسول اللہ، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سوموار والے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر سوموار کو میرے آقا روزہ رکھتے تھے. آقا یہ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو صحابہ نے منایا تھا، آقا نے اپنا میلاد خود منایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں اس خوشی میں فیہ ولدت. ہون کر ترجمہ آندے تھے ہون آ گرامر دے تھے پیڑ وچ آتے ترجمہ سمجھائیے. فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میرا میلاد ہوا. وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی، اس لیے میں بطور یادگار، بطور خوشی میں اس دن کو مناتا ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. اچھا یہ حدیث سنا کرنا وہ بھی ہمیں کہتے ہیں آقا تے روزہ اس دن رکھا ہے، اپنی ولادت والے دن آقا نے روزہ رکھا ہے. تے جس دن روزہ ہوئے، اعتراض سمجھو بے پہلے سوال سمجھو پھر جواب جلدی سمجھ آئے گا. کہتے ہیں جدوں روزہ ہوئے نا، جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوندی، تے جس دن عید ہوئے اس دن روزہ نہیں ہوندا. اعتراض ٹھیک ہے، میں آخنا سوال کرنے دا حق ہے کرو، لیکن اگو اے دعویٰ کرنا جواب کسی نہیں آندا، واہ بھائی واہ یہ تیری سوچ ہے. کہتے ہیں کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہو سکتی، اور جس دن عید ہو روزہ نہیں ہو سکتا. تو پھر تم عید میلاد النبی پھر عید تو نہ ہوئی نا، کیونکہ اس دن تو روزہ رکھنا جائز ہے. میں کیا جمعے والے دن پھر آ جا، جمعے والا دن عید کا دن تم نے بھی مانا، ہم نے مانا، سب نے مانا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مانا کہ جمعے والا دن عید کا دن ہے. جمعے والا دن عید کا دن ہے. مجھے آپ بتائیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سوچ کر بتا لیں کہ جمعے والے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
اچھا بولو، کدھر منع تے نہیں آیا، جائز ہے نا، لے پھر عید نہیں۔ انہوں نے کہا، سوال دوبارہ سمجھے، کہ عید کا دن ہو پھر روزہ نہیں، روزہ ہو تو عید نہیں۔ ہم کہتے ہیں جمعہ والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں جی عید کا دن نہیں۔ ہاں پھر پتہ ہے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، ہاں نہیں وہ بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے نا یہ عید عرفی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ ہون آیا نا لین دے، ہون آیا تو مین روڈ تے چڑھے ہیں ایتھے اسی بھی یہ آکھدے ہاں کہ عید میلاد النبی جو ہے یہ عرفی عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے کہ یہ عید شرعی عید ہے۔ آخیا ہون تیرے گھروں جواب اپوں ہو گیا نا کہ جمعے والے دن روزہ رکھنا جائز، عید بھی ہے۔ آپ کا وہ اعتراض ٹوٹ گیا جو آپ کہتے ہیں کہ روزہ ہو تو عید نہیں، عید ہو تو روزہ نہیں۔ ہم نے کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عید بھی ہے روزہ بھی ہے، کہاں دکھاؤ؟ ہم نے کہا جمعہ والا دن عید کا بھی دن ہے اور روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جمعہ عرفی عید ہے۔ ہم نے کہا ہم بھی کہتے ہیں عید میلاد النبی عرفی عید ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ شرعی عیدیں ہیں۔